السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک شروع کرنے لگے. اب ہم نے لو لینگویجز سیکھی ہیں، اور لو لینگویجز سیکھنے کے بعد ہمیں کلیئرٹی ہو جانی چاہیے کہ انکنڈیشنل لو کیسا ہوتا ہے. اب ہم نے تھوڑا سا آگے موو کرنا ہے اور بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے، کیونکہ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ بچے سے محبت کرتے ہوئے اس کو ڈسپلن کیسے کریں. یہی پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اسی میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں، اسی میں ہم سٹک ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں، اگر میں آپ کو کچھ ورڈز بولوں جیسے لو، وارمتھ، لافٹر، ڈسپلن، آپ کو ان کو سننے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پازیٹیو ورڈز ہیں یا نیگیٹو ورڈز ہیں؟ پازیٹیو ورڈز ہیں. یعنی ڈسپلن کرنا بھی پازیٹیو ورڈ ہے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نیگیٹو ڈسپلن کرتے ہیں. یعنی جب ہم ڈسپلن کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں اچھی فیلنگ ہوتی ہے، نہ ہمارے بچوں کو اچھی فیلنگ ہوتی ہے. دونوں طرف جو ہوتا ہے نا، وہ کرائسس سا ہوتا ہے. تھوڑا سا ہم ڈسپلن کو سمجھیں گے، اور جو نیگیٹو ڈسپلن ہم کرتے ہیں اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنشمنٹ. میں اس کو بس کبھی کبھار پنش کرتی ہوں، مطلب مارتی ہوں، لیکن ایک ہی دفعہ مہینے میں، 2 دفعہ ہفتے میں، زیادہ نہیں. لیکن دیکھیں، مار ہوتی ہے، اور نیگیٹو طریقے سے بچے کے ساتھ ڈیل کرنا، اس کو پنش کرنا، اس کو اتنا ہی ٹرامیٹائز کر دیتا ہے. تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلن کا جو ورڈ ہے یہ گریک سے اس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرین کرنا. اور اس میں بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ اس طرح ہم نے کام کرنا ہے لانگ ٹرم، کہ ایک وقت آئے گا کہ بچے کے اندر سیلف ڈسپلن آ جائے. شروع میں پیرنٹل گائیڈنس ہوگی، ان کو بتایا جائے گا، ان کو ٹربل شوٹ جو ایریاز ہیں ان پہ کام کروایا جائے گا، اور کرتے 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 بچے اس نہج پہ آ جائیں گے کہ اب ان کے اندر اپنا ایک کنٹرول ڈیولپ ہو جائے گا. ان کا انٹرنل الارم سسٹم بہت اسٹرانگ ہو جائے گا. جب میں نے فرسٹ ٹائم کافی سال پہلے ڈسپلن کی یہ ڈیفینیشن سے ملتی جلتی پڑھی، تو مجھے بہت اسٹرائک کیا کہ یہی تقویٰ ہے. تقویٰ بھی کیا ہے؟ کہ ہم ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم نے جو کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے. اپنی نیت پہ بھی چیک رکھیں، اپنے اعمال پہ بھی چیک رکھیں. جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو سنسیئر کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ڈسپلن بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے سنسیئر ہو جائیں، اور جو بھی اپنے لیے فیصلے کریں وہ درست کریں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ ابھی میچور نہیں ہوتا شروع میں. یعنی جب ہمارے پاس چھوٹے بچے ہیں، ان کا اتنا میچور لیول نہیں ہوتا کہ وہ ہم انہیں ایک بات بول رہے ہیں، کیونکہ اکثر مدرس کا یہی کہنا ہوتا ہے اس کو کتنی دفعہ بتانا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ ہر دن میں ہو سکتا ہے آپ کو 50 دفعہ 60 دفعہ کچھ نہ کچھ بتانا پڑے، اور کئی دفعہ ایک بات ہوگی، کئی دفعہ دوسری بات ہوگی. لیکن بچوں کے ساتھ آپ کو کنٹینیوس ورک کرنا ہوگا، اور ایک وقت آئے گا جب آپ کنسسٹنٹ پیٹرن سے بچے کے ساتھ کام کرتی رہیں گی کہ اس کے اندر ایک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے گا. سمپل. آپ نے کیا کرنا ہے کہ پازیٹیو گول کے ساتھ آگے موو کرنا ہے. یہ گول سیٹنگ اپنی رکھنی ہے، اور اس میں یہ کرنا ہوگا کہ بچے کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. اس میں ایک چیک لسٹ آئے گی. رول ماڈلنگ صحیح ہونی چاہیے، وربل انسٹرکشن بچے کو صحیح جانی چاہیے. کئی دفعہ ہم ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بول کچھ رہے ہوتے ہیں. اگر کہیں ریٹن کوئی کمیونیکیشن کرنی ہے وہ بھی درست ہونی چاہیے. اگر ہم کچھ سکھا رہے ہیں وہ بھی اپروپریٹ ہونا چاہیے. اسی طرح کریکشن اگر بچے کی کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، وہ بھی درست طریقے سے ہونی چاہیے. پھر بچے کو لرننگ ایکسپیرینسز کا ایکسپوجر بھی دینا چاہیے کہ بچہ کوئی بھی معاملہ جو اس کے ارد گرد ہے اس سے سیکھ سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم پنشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے. پہلے تو وہ پازیٹیو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، اس میں رول ماڈلنگ بھی ہماری غلط ہو رہی ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کبھی بھی نہیں سیکھتے. اسی لیے آپ دیکھیں جو مدرس پنش کرتی ہیں وہ اکثر اوقات ایسا ہی جملہ بولتی ہیں کہ میں تھک گئی ہوں اور اس کا بیہیویئر ملٹیپلائی کرتا جا رہا ہے جو پرابلمیٹک ہے اور مسئلے حل نہیں ہو رہے. کیونکہ پنشمنٹ سے آپ کو کبھی بھی وہ والا رزلٹ نہیں ملتا. پنشمنٹ سے صرف یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو جو رزلٹ چاہیے بچہ دے دیتا ہے، لیکن لانگ رن میں اس کی پرسنالٹی ڈسٹروائے ہوتی جاتی ہے، آپ کا ریلیشن شپ خراب ہوتا جاتا ہے، آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اچھا، اب پیرنٹس ہوتے ہیں نا جن کو خود بچپن میں لو لینگویجز کے ساتھ ڈیل نہیں کیا گیا ہوتا. یعنی ہمارے ساتھ بھی تو ایسے ہوتا ہے. اب ہم چھوٹے تھے، ہم بھی ڈفرینٹ سینیریو سے گزر رہے تھے، تو ہمارے پیرنٹس نے کس طرح ہم سے بات کی، کس طرح انٹریکٹ کیا. مجھے ایک ینگ بچی کالج کی تھی، وہ مجھ سے شیئر کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کچھ لائف میں کوئی فیملی میں ایسا انسیڈنس ہوا. فیملی ممبر سامنے تھے، پیرنٹس سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کالج گوئنگ بچی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے رونا آ گیا، میں نے رونا شروع کر دیا. اور میرے پیرنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان دونوں میں سے اٹھ کر کسی نے مجھے ہگ نہیں کیا، پیار نہیں کیا. وہ بس بیٹھے مجھے دیکھتے رہے. یعنی اپنی طرف سے وہ میرے لیے سپورٹیو تھے، لیکن جب میں رو رہی تھی تو مجھے کیا چاہیے تھا کہ کوئی اس میں سے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیتا. ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کیونکہ ہم نے وہ والا ایموشن اپنے بچپن میں ریسیو نہیں کیا ہوا. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو دینا مشکل لگتا ہے. ہم سے وہ کیا نہیں جا رہا ہوتا، ہم اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے، اور ہم اس بات کو سکپ کر دیتے ہیں، اس چیز کو اوور لک کر دیتے ہیں جب ہم بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے مین ٹاسک جو پیرنٹنگ کا ہوتا ہے وہ پنشمنٹ نہیں ہے، وہ ڈسپلن ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے. اور ڈسپلن کرنے کے لیے بچوں کو آپ کو ان کا ایموشنل لو ٹینک فل کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ان کو وہ 5 لو لینگویجز کے ساتھ پہلے سیٹل ڈاؤن نہیں کیا، اور پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ بچے کو میں کچھ سکھاؤں یا اس سے کوئی کام کرواؤں، تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ کے پاس کوئی مشین ہے، اس کو آپ چلانا چاہ رہے ہیں اور اس کو آئلنگ نہیں دے رہے. وہ مشین چلنا بند ہو جائے گی، وہ کام نہیں کرے گی، بلکہ اس کی مشینری جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جائے گی. تو اسی لیے محبت جو ہوتی ہے بچوں کے ساتھ کرنا اور اس کا ڈسپلے صحیح طرح ہونا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ڈسپلن کا ورڈ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ایک طریقہ ہے جس میں ہم نے بچوں کو لے کے چلنا ہے، تو وہ اس کو سارٹ آف ریسیپروکیٹ کرتے ہیں کہ بچوں کے فرینڈز بننا ہے. ہم نے بچوں کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ بنانا ہے، بچوں سے اچھی طرح بات چیت کرنی ہے، بچوں کی بات سننی ہے، فرینکنیس ہونی چاہیے، بچے ہم سے ہر بات کر سکیں. اور اس میں وہ جو ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا کہ آئی ایم اے پیرنٹ، یو آر اے چائلڈ، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر یہ باؤنڈری ختم ہو جائے گی تو پھر بچے جو ہیں وہ ڈسپلن نہیں ہوں گے. تو جب آپ نے بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے تو یاد رکھیے گا کہ پیرنٹل اتھارٹی بہت ضروری ہوتی ہے. بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان اینی ریلیشن شپ ہو ہیز دا لاسٹ سے. ویٹو پاور کس کے پاس ہے؟ بچے کے پاس نہیں ہونی چاہیے، پیرنٹ کے پاس ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے پیرنٹ کو جو بیہیویئر کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو کہ جنیرک ہوتی ہیں نا، اوور آل ہمیں پتہ ہے کہ جی مثلا جیسے میں نے آپ سب کو کہا کہ ڈسپلن تو آپ سب کو کرنا ہے، اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، پنش نہیں کرنا، اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے. لیکن ہر مدر کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے، مدر فادر کے ریلیشن شپ کے ڈائنامکس فرق ہیں، ایون گھر کے ڈائنامکس فرق ہیں. اسی طرح سے بہن بھائی، ان کی پرسنالٹیز، ان کے ٹیمپرمنٹ فرق ہیں. تو آپ کو اپنے لیے ایک انڈیویجولائزڈ پلان بنانا ہوگا، وہ فارمولا اٹھانے اور اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ یہ بات میری فیملی پہ کیسے اپلائی ہوتی ہے، مجھے اس کو کیسے ڈویبل بنانا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے اپنے بچے کو پھر اس کے بعد 3rd اسٹیپ پہ سکھانا ہے کہ جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو آپ کیسے پریکٹس کریں گے. ٹھیک، اس طرح سے آپ نے نا اپنے اندر کلیئرٹی لانی ہوتی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں ہر گھر کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے.
کئی دفعہ مثلاً آپ نے سوچ لیا کہ بچے بس میں رات کو اتنے بجے ان کو سلا دوں گی، لیکن گھر میں جو بڑے لوگ ہیں وہی نہیں جلدی سوتے، یا اس گھر میں بہت چہل پہل رات کے 9 بجے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، مہمان آتے جاتے ہیں، ارریگولر کوئی ٹاسک ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب وہاں پہ آپ نے کیسے بچے کو ٹائم پہ سب کچھ کروانا ہے؟ اس بات کو آپ نے خود انڈرسٹینڈ کر کے اپنی باؤنڈری بنانی ہے. میں نے کچھ مدرس کو دیکھا ہے کہ وہ بہت سینسیبل طریقے سے یہ کام کرتی ہیں، اور کچھ مدرس کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نا بہت غصے میں رہتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتی. یعنی آپ کو وہاں پہ بھی سوچنا ہے کہ دیر از آلویز اے وے آؤٹ آف اٹ. کوئی نہ کوئی طریقہ میرے پاس ہونا چاہیے جس سے میں یہ سارے کام کر سکوں. اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ان کا بھی میچورٹی لیول وہ نہیں ہوتا کہ ہم بچوں سے کوئی بھی چیز پوچھنا شروع کر دیں. اور اسپیشلی اگر کوئی پیرنٹل رولز ہی نہیں ہے تو بچہ سروائیو نہیں کر سکتا. جن گھروں میں پراپر اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ نہیں ہوتا، وہاں کے بچے بکھر کے رہ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تو وہ بڑے خوش ہوں کہ ہم جب مرضی ٹیب یوز کرتے ہیں، جب مرضی جاگتے ہیں، سوتے ہیں، جو مرضی کھانا آرڈر کرتے ہیں، لیکن ان کی آگے کی زندگی بہت مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس رسپانسبلٹی کو نا بچے کو نہیں پاس آن کر دینا کہ ٹھیک ہے پھر تم خود فیصلہ کرو. جب تک ہم پیرنٹ ہیں اور جب تک بچے اتنے میچور نہیں ہو جاتے، یعنی ایک بلوغت ہوتی ہے نا، ایک رشد ہوتا ہے، ان کے اندر اتنا وزڈم نہیں آ جاتا کہ وہ اپنے مسائل کو صحیح طرح سے ڈیل کر سکیں. وی ہیو ٹو بی دیئر فار دیم. ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اب اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہے تو آپ کا کنٹرول کمپلیٹ ہوتا ہے بچے پہ، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ بچے کو میں نے سیلف ڈسپلن کی طرف لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے ہر پیرنٹ کو اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرنا پڑے گا. میں بالکل بھی اپنے شوہر کو اس کی ذمہ داری نہیں دے سکتی. ہی از رسپانسبل فار ہز رول ایز اے فادر. میں بالکل بھی اپنے سسرال والوں کو یہ ذمہ داری نہیں دے سکتی. ہاں، ان کی رسپانسبلٹی ان کے رول میں رہتی ہے، وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ان کی بات ہے، لیکن مجھے ایز اے مدر جو کرنا ہے میں اس کی فل رسپانسبلٹی لوں گی، along with جو ہمارے سرکمسٹانسز ہیں ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے. اگر میں نے صرف یہ کہہ دیا، کیونکہ اکثر مدرس کا میں دیکھتی ہوں کہ مدرس کیا کہہ دیتی ہیں، میں کیا کروں، میں تو کرنا چاہتی ہوں، میری ساس نہیں کرنے دیتی. میں کیا کروں، میں کرنا چاہتی ہوں، میرے شوہر نہیں کرنے دیتے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ ان کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہیں وہ نہیں کرنے دیتے، لیکن آئی ایم شیور دیر از اندر وے آؤٹ. فار ایگزامپل، اگر گھر کے ماحول میں ہر وقت کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور ہیپ ہیزرڈ سی روٹین ہے، تو مدر کیا کرتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ نہ ہسبینڈ کو کرٹیسائز کرتی ہیں، نہ سسرال والوں کو کرٹیسائز کرتی ہیں، نہ اس کو دل سے لگاتی ہیں، کیونکہ اگر ہم نے دل سے لگا لیا ہماری باڈی لینگویج میں ریفلیکٹ کرے گا، اور بہت لاؤڈلی سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جی اس کو کیا چیز بری لگ رہی ہے. تو آپ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے سسرال والوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھے رکھتے ہیں، بہت اچھی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو پھر کانفیڈنس میں لے کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو 8:30 بجے تک سو جانا چاہیے. اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مثلاً لائٹس لو کر دیں گے، یا ان کو انکریج نہیں کریں گے کہ وہ کسی بھی رشتہ دار یا مہمان کے پاس جا کے بیٹھیں، اور اس میں آپ بڑوں سے بھی ہیلپ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں کو آپ سلا کر اب فلی انگیج ہو جاتے ہیں جو بھی مہمان آ رہے ہیں ان کے ساتھ. تو پھر دیکھیں ان لاز کو بھی کوئی پرابلم نہیں لگتی. اور اگر کبھی کوئی ریلیٹیو کہہ بھی دیتا ہے کہ جی بچوں سے تو ہم جب آتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی، دل میں آپ کے یہ خیال آتا ہے کہ بھئی آپ جلدی آ جائے کریں نا اور مل لیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ خود سے پلان بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ویکینڈ پہ بچے شام کو جب کھیلتے ہیں تو آئی کین برنگ دیم اوور، یا آپ پلیز اس ٹائم پہ آئیں ہمارے ساتھ چائے پئیں، بچے بہت خوش ہوں گے آپ سے مل کے. دراصل بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے. ایک جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا وہ بہت ہیلدی ہونا چاہیے. یہاں پہ پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کس کو دے رہے ہوتے ہیں، اس دادی کو جو کہ اس کلاس میں نہیں ہے، نہ وہ ڈسپلن ٹیکنیکس پڑھ رہی ہیں، اس شوہر کو جس کو فادر ہوڈ کے بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں ہے، وہ ٹریڈیشنل جو ہے پیرنٹ بن کے بچے کو پالنا چاہ رہا ہے. اور ہم جو ٹریننگ میں ہیں
فوکس میں ہیں, سیکھ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں میں تو نہیں کر سکتی. مزہ مجھے بڑا آ رہا ہے یہ سب کچھ سن کے, اور سمجھ مجھے آ رہی ہے کہ میری ساس کا کیا قصور ہے اور میرے شوہر کا کیا قصور ہے, لیکن مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ میں وکٹم ہوں, میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن میں کر کچھ نہیں سکتی. یہ والی تھاٹ نہیں ہونی چاہیے. تھاٹ یہ ہونی چاہیے if I am getting well equipped, I have to find a way out. آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں ذرا بچوں کو سلا کر آدھے گھنٹے میں آؤں گی, اگر اس وقت تک کوئی سرو کرنے والی چیز ہے تو آپ نے پہلے سے پریپیئر کی ہوئی ہے, اور پھر بعد میں جا کر آپ ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو سینسیبل اپروچ سے مدر کام نہیں کرتی وہ پھر غصے میں پھرتی رہتی ہے, موڈ خراب ہوتا ہے اس کا, وہ ان کو باتیں سناتی رہتی ہے کسی نہ کسی طرح, اور پھر وہ جو بات ہے نا وہ آپ کے درمیان اور بچے کے درمیان اور وہی جو آپ کے باقی رشتے دار ایک بیریئر بن جاتا ہے. بالکل, بچوں پہ بھی ہم غصہ نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک تو مہمان آ گئے اور اوپر سے سب لوگ غلط طریقے سے سارے کام کرتے ہیں اور تم نے تنگ کیا, تم سو نہیں رہے, تو بچہ بیچارہ, یا تم پڑھائی نہیں کر رہے, تو بچہ بیچارہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک عجیب کنفیوژن میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرنا ہے اور اس کو بہت آسم ٹاسک سمجھنا ہے. مطلب اتنا خوش ہونا ہے کہ میں مدر ہوں اور میں نے بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے اور میں نے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک سیکھنی ہے, پھر ان ٹیکنیکس کو اپلائی کرنا ہے. یہ جو پازیٹیو اپروچ ہے نا آپ کی, دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, جس سے آپ کے اندر وہ انرجی آئے گی کہ آپ یہ کام کر سکیں. دوسرا, اس کے لیے ہمیں بھی حکمت چاہیے, تو حکمت کے لیے دعائیں مانگنی ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور حکمت کس طرح سے آتی ہے کہ اسباب میں سے آپ یہ بات کرتے ہیں, جو سمپل سا فارمولا ہے کہ وٹ, وین, ویئر, ہاؤ, ہو, کہ آپ نے کسی بھی سچویشن میں سوچا اچھا یہ کرنا ہے, کون کرے گا, کیسے کرے گا, کس وقت کرے گا, اور اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا. آپ نے ایک فارمولا اپلائی کیا, سکسیس ملی, اس کو کیری آن کریں, کنسسٹنسی لائیں اس میں. اور اگر آپ نے کوئی فارمولا اپلائی کیا اور آپ کو اس میں سکسیس نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور فارمولا ہے, اس کو ڈھونڈیں. جیسے ہم ایک طریقے سے ریسیپی بناتے ہیں تو نہیں اچھی بنتی تو ہم کیا کہتے ہیں, آئندہ بنانی ہی نہیں ہے میں نے. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے خیال آیا آئندہ اس میں یہ بھی ڈالوں گی, مجھے اور طریقہ سمجھ آ گیا, میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی تھی, میں نے فلاں سے پوچھا تھا, اس کو اس چیز کا بھگار لگانا ہے, اس کے ساتھ یہ سرو کرنا ہے. ہمارے پاس کتنے بریلینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو ہم نے جو پیرنٹنگ کرنی ہے, ڈسپلن کرنا ہے, اس میں بھی یہ کام کرنا ہے. اسی طرح امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے ہماری. امیجنیشن میں کیا ہونا چاہیے کہ جب میں یہ بول رہی ہوں گی, یہ کر رہی ہوں گی, تو میرا بچہ کیا کرے گا, میرے ہسبینڈ اس وقت کہاں پہ ہوں گے, وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں بہت سی مدرز مجھے آ کے یہ کہتی ہیں میں بچے کو روک رہی ہوتی ہوں اسکرین نہیں یوز کرنی, اور میرے ہسبینڈ کہتے ہیں لے لو. اس کا مطلب ہے آپ کی امیجنیشن بہت پور ہے نا. ہسبینڈ ساتھ ہی کھڑے تھے نا, کیوں نہیں نظر آ رہے تھے, اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ جب میں یہ بولوں گی تو وہ آگے سے کیا کریں گے, تو پھر میں نے کس طریقے سے بچے کو اس سے ڈائیورٹ کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اب آپ اس کو کہیں کہ اسکرین نہیں یوز کرنی, آپ چاہ رہی ہیں اسکرین نہ یوز کریں تو اس کو کہتے ہیں آؤ چلو یہ کھیلتے ہیں, اچھا یہ کام کرتے ہیں, اچھا کوئی گپ شپ لگانی شروع کر دیں, کوئی پرانی باتیں چھیڑ دیں. دیر آر 100 ویز جس سے آپ ڈسٹریکٹ کر کے وہ اس پوائنٹ تک پہنچ سکتی ہیں جو آپ چاہ رہی ہیں. تو یہ امیجنیشن آپ کی ہونی چاہیے. اسی طرح صبر, اگر صبر نہیں ہوگا تو پھر آپ ڈسپلن نہیں کر سکیں گی. اسی طرح ڈسپلن کرتے کرتے بچوں سے محبت کرنا نہ بھول جائیں. وہ والے 5 پوائنٹس آپ نے ہر وقت یاد رکھنے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنے ہیں, جب ہم ایکچولی ڈفرینٹ اسپیکرز کو سنتے ہیں نا, اور پیرنٹنگ میں جب ہم انوالوڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم ہر ایک کی بات کو لے کر انٹرنلائز کرتے ہیں, اور اس میں بہت کنفیوژن آ جاتی ہے ہمیں کہ اچھا ایک اسپیکر یہ کہہ رہا تھا, دوسرا اسپیکر یہ کہہ رہا تھا, اس کی بات میں مجھے یہ لگ رہا تھا, ان کی بات مجھے ایسی لگ رہی تھی, اب میں کیا کروں. تو ہم بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں کہ بچے کو پالنا کیسے ہے, بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. ایک آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کو روکو, ایک کہہ رہا ہوتا ہے نہیں اس کو جانے دو, ایک کہہ رہا ہوتا ہے اسکول میں ڈالو, ایک کہہ رہا ہوتا ہے ہوم اسکول کرو, ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ابا کو اگر انوالو نہیں کیا تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا, اور ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابا اگر نہیں انوالو ہو رہے تو کوئی بات نہیں, اپنا کام کر لو. تو ہم کنفیوز رہتے ہیں.
اور اسی وجہ سے ہمارا اپنے پر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, کچھ ایریاز کے اوپر بہت کلیئرٹی کے ساتھ فوکس کرنا ہوگا. ڈسپلن کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جتنا ہمارا ریلیشن شپ بچے کے ساتھ اسٹرانگ ہوگا اتنا زیادہ بچہ ہماری بات سنے گا. اور ریلیشن شپ کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ وہی لو لینگویجز کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ بچے کو انکنڈیشنل لو مل رہا ہوگا. بچے کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, مجھے کوئی مسئلہ ہے نا تو یہ میرا پیرنٹ ہے جس سے جا کر میں نے بات کرنی ہے اور اپنا مسئلہ حل کرنا ہے. یہ اس کے پاس ایک فوکس آنا چاہیے بچے کے پاس. اور اس میں ریزینٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے بچے کے اندر, ہاسٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے, کوئی بیریئر آبسٹرکشن نہیں ہونا چاہیے, پیسو اگریسو نیچر نہیں ہونا چاہیے. جیسے کچھ بچے چپ رہتے ہیں اور بعد میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. آپ حیران ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرا بچہ تو پھٹنا شروع ہو گیا. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ بچے کے لو ٹینک کو پڑا پکا بھرنا ہے آپ نے. اور بچہ جو ہے جب آپ اسے کوئی کمانڈ کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ریزینٹمنٹ نہیں آنی چاہیے, اس کے اندر زہر نہیں آنا چاہیے, نہیں کرنا میں نے. یعنی دیکھیں نا, بچہ آپ کا بیٹھا گیم کھیل رہا ہے, اور اگر آپ نے اس کو کہا کہ اچھا چلو بیٹا اٹھو ہوم ورک کرتے ہیں, اب وہ تھوڑا بہت تو بس بس کرے گا, نہیں تھوڑا اور یہ وہ. لیکن اگر وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, مار پیٹ شروع کر دیتا ہے, کیونکہ آج کل ایسے کیسز آتے ہیں, مجھے مدرس آ کے یہ بتاتی ہیں کہ میرا بیٹا چیختا ہے, میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, اگر چیخ رہا ہے تو آپ ریلیکس رہیں, کچھ نہیں ہوتا. اور میرا ایک ہی جملہ ہوتا ہے, اس کا بل نہیں آتا تو کوئی خرچہ نہیں بڑھتا, کوئی بات نہیں. وہ کہتی نہیں, اگر میں اس کو فوراً جو وہ مانگ رہے نہ دوں تو وہ چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتا ہے, توڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو کلیئرٹی ایٹ پیرنٹل اینڈ. پیرنٹس کی جو ڈسپلن ٹیکنیک ہے نا, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے, اور اسی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. اور اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے جب کوئی ایسی ریزینٹمنٹ آئے گی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ اس اتھارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا, اور وہ ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ والا کام کرے گا. یہ نہ چاہتے ہوئے بچے نہیں کرنا. اگر آپ اس کو انکنڈیشنل لو دے رہی ہیں اور پھر آپ اس سے کام کرا رہی ہیں تو پھر وہ کام ٹھیک کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتی ہوں. اگر بچہ آپ کا ہے, آپ اسے کوئی کام کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے اور وہ نہیں کر رہا, اور اب آپ نے اس کو غصے سے کہا اور پھر ایک چپت بھی لگا دی, تو بچہ کیا کرے گا؟ بچے کے اندر ریزینٹمنٹ آئے گی. بچہ کہے گا اچھی بات ہے کہ میں بات نہیں سن رہا اور میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے. یہ ایک اسپونٹینیس ایموشن ہوتا ہے. ہسبینڈ سے لڑائی ہونا تو اس سے ریلیٹ کریں, کیا ہوتا ہے تب؟ ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں آج تو میں نے نا جو کھانا انہیں نہیں پسند نا وہی بنانا ہے. اچھا اگر آج دال سبزی بنے گی نا پھر ان کو پتہ چلے گا. یعنی ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتی, ہم پورے بدلہ لینے پہ آ جاتے ہیں. میں نے بھی جواب نہیں دینا, وہ اپنا فون ڈھونڈ رہے ہیں اور میرے پاس پڑا ہوا ہے, اور وہ سب بچوں سے بھی کہہ رہے ہیں فون کدھر ہے, مجھے نظر بھی آ رہا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, مجھے کیا پتا, خود ہی ڈھونڈیں, میں نے جواب نہیں دینا. تو اب دیکھیں کتنی ریلیٹیبل بات ہے. بچہ بھی یہی کرتا ہے, میں نہیں پڑھتا, پینسل پکڑ کے بیٹھا رہوں گا, لکھوں گا نہیں, وہ کام نہیں کروں گا, اور ہم اس وقت اور ان کے غصے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ میں تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گی, میں نے اس کو رش نہیں میں کرنا چاہ رہی, بیکاز یہ ہمارا ایک بہت ڈیفیکلٹ ایریا ہے, مشکل ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا آگے اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اس فوکس کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات بھی سنیں, ہمارے ساتھ ریلیٹیبل بھی رہیں, اور ہم ان کو ڈسپلن بھی کر سکیں. لیکن اس ہفتے میں خاص طور پہ میں چاہوں گی اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کر آئیں, اپنے اندر انرجی لیول اپنا بڑھائیں کہ مجھے بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے, اور اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے نا ذرا ان کا وہ جو انکنڈیشنل لو ہے نا اس کی ڈوزز بڑھانا شروع کر دیں. اس کا فارمولہ یہ ہے, جب آپ نے بچے سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے, میں نے بھی جب کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو میں یہی کرتی ہوں کہ 3-4 دن پہلے انکنڈیشنل لو کی ڈوز بڑھا دی, اور پھر 5ویں دن ایک دھماکہ کر دیا, اور وہ جو دھماکہ ہے وہ اتنی اچھی طرح سے جاتا ہے کہ بچے کچھ کہہ نہیں سکتے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔